اور نہ لنگڑے پر اور نہ ہی بیمار پر، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تمہارے اوپر کوئی حرج یا گناہ ہے، ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ، او بیوت آبائکم، یا اپنے والدوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت امہاتکم، یا اپنی والداؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے کھاؤ، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے کھاؤ، کوئی حرج نہیں، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جس گھر کی کنجیاں تمہارے قبضے میں ہیں، ابھی وہ تمہارے اختیار میں ہے، او صدیقکم، یا اپنے دوستوں کے ہاں، ان کے ہاں بھی کھانے میں تمہیں کوئی حرج نہیں۔ تو یہ قرآن نے وضاحت فرما دی کہ وہ معذور لوگ بھی ان صحابہ کے گھروں سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور ان صحابہ کو بھی ان معذوروں کے ساتھ کھانا کھا لینا چاہیے۔ مزید نوٹ کیجیے کہ اتنے رشتے قرآن نے گنوا دیے، مراد یہ کہ ان رشتوں کا خیال رکھو، دوستوں کا بھی خیال رکھو، رشتہ داروں کا بھی حق ادا کرو۔ ہمارا یہ دین اللہ کے حقوق کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق ادا کرنے کی بھی تلقین کرتا ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ کھانا جب مل جل کر کھایا جائے اور انسان جب کسی دوسرے کے کھانے میں شریک ہو جائے تو برکت بھی حاصل ہوتی ہے اور محبتوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ یہ بھی خیال ذہن میں آیا کہ بعض لوگ اس بات کا خصوصی اہتمام کرتے تھے صحابہ کے دور میں کہ اکیلے کھانا نہیں کھاتے تھے اور کسی کو ساتھ بٹھا کر ہی کھانا کھلایا کرتے تھے۔ یہ اچھی بات ہے، مہمان نوازی ہے، لیکن قرآن نے کہا کہ ایسی کوئی تنگی نہیں رکھی گئی، مل جل کر بھی کھا سکتے ہو، اور اگر ضرورت ہے تو اکیلے بھی کھا سکتے ہو۔ ہاں یہ بات درست ہے، احادیث مبارکہ کی روشنی میں مل جل کر کھانا کھانے میں برکت زیادہ ہے، لیکن اکیلے اکیلے کھانا کھانے کی اجازت ہے۔ مزید نوٹ فرمائیے، مل جل کر کھانا کھانے میں پردے کے احکامات یاد رہیں۔ سورہ نور آیت 31 میں ہم پڑھ چکے، سورۃ الاحزاب میں مزید احکامات آئیں گے۔ مخلوط محافل کی ہمارے دین میں اجازت نہیں، سپریشن ہے، عورتوں کے لیے علیحدہ دائرہ کار، مردوں کے لیے علیحدہ دائرہ کار ہے۔ ہاں محرم مرد ہیں تو خواتین ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا سکتی ہیں، ادروائز عورتوں کی نشست الگ ہو جائے، مردوں کی نشست الگ ہو جائے۔ نماز میں بھی یہی ہوتا ہے نا، خواتین اکیلے گھروں میں نماز ادا کرتی ہیں، یا کہیں کسی مقام پر اجتماعی طور پر خواتین کی نماز کا اہتمام ہو تو علیحدہ نماز ادا کرتی ہیں، مرد علیحدہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تو اکٹھے کھانا کھانے میں یاد رہے کہ پردے کے احکامات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا علیحدہ علیحدہ۔ اب اس کے بعد سلام کی برکت کو اس مقام پر بیان کیا گیا۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، بس جب تم گھروں میں داخل ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو اپنوں کو سلام کیا کرو، تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یہ دعائے خیر ہے اللہ کے ہاں سے، بابرکت اور پاکیزہ، بہترین تحفہ ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ سلام کے الفاظ اتنے جامع ہیں کہ جس پر کئی کتابیں لکھی علماء نے، لیکن مفہوم اس کا جتنا بھی بیان کیا جائے کم ہے۔ جب ہم کسی سے ملاقات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں السلام علیکم، میری جانب سے تم سلامتی میں ہو، تمہاری جان، تمہارے مال، تمہاری آبرو کو میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں، اور میں تمہارے لیے اللہ سے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ کتنے خوبصورت الفاظ، سلامتی کا اعلان بھی اور سلامتی کی دعا بھی۔ آج ہماری لاپرواہی، ناقدری کہ ہم نے یہ سلام کے الفاظ کو چھوڑ دیا اور ہم نے مغرب سے کچھ چیزیں درآمد کر لیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ۔ انسان غور کرے، صبح کے وقت کسی کے والد کا، کسی کے رشتہ دار کا انتقال ہو جائے، کیا ہم اس کو گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں؟ لیکن ہم السلام علیکم کہہ سکتے ہیں، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، لیکن ہم نے ناقدری کر کے اس کو ترک کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ ہو جاؤ، مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تمہیں محبت کرنے کا طریقہ بتاؤں؟ پھر آپ نے فرمایا کہ سلام کو عام کرو۔ اس سے بہتر کوئی دعا نہیں، صبح ہو، دوپہر ہو، شام ہو، رات ہو، سلامتی کی ہر بندے کو ضرورت ہے۔
تو ہماری جانب سے بھی سلامتی سامنے والے کو، اور اللہ کے حضور بھی دعا اس کی سلامتی کے لیے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، پھر جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو۔ تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ دعائے خیر ہے، گفٹ ہے اللہ کی طرف سے، برکت والا، پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات واضح فرماتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ ایک اور حدیث سماعت فرمائیے، بخاری شریف میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، چاہے تم کسی کو جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ہر ایک کو سلام کرنا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ کا 9واں اور آخری رکوع آ رہا ہے، اس میں اجتماعی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایک جماعت کی صورت میں منظم تھے، تو اس جماعتی زندگی کے حوالے سے ہدایات دی گئی ہیں، اور کچھ ذکر منافقین کا بھی آیا ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، بے شک مومن تو وہ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ، اور جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں کسی اجتماعی کام میں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو جب تک وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لیں جاتے نہیں ہیں۔ ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں یہی لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہاں نوٹ فرمائیے کہ یہ مقامات قرآن حکیم کے اس وقت تک سمجھ میں نہیں آتے جب تک کہ انسان خود ایک دینی اجتماعیت میں شریک نہ ہو جائے جس کا مقصد اللہ کے دین کو غالب کرنا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امیر جماعت بھی تھے، یہ جماعت دین کی جد و جہد کے لیے محنت کر رہی تھی، صحابہ اس جماعت میں شامل تھے، مختلف تقاضے آتے ہیں، امیر کال کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو۔ اب اگر کسی کو جانا ہے تو وہ اجازت لے کر جائے، اسی کے کوئی اپنی مرضی سے آئے کوئی اپنی مرضی سے چلا جائے تو جماعت نہیں چل سکتی، پھر ڈسپلن وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، آرگنائزیشن کمزور پڑ جائے گی، اور جو کام ایک مجموعی طور پر اجتماعی سطح پر ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجازت وہی لوگ مانگتے ہیں جو اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لاتے ہیں۔ ایک اور بات نوٹ فرمائیے کہ سورہ التوبہ آیت نمبر 44 میں الفاظ آ چکے ہیں کہ بعض منافقین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اجازت دے دی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عفی اللہ عنک لما اذنت لهم، اللہ آپ کو معاف فرمائے آپ نے ان کو اجازت کیوں دی۔ نوٹ فرمائیے کہ سورہ توبہ آیت 44 اور یہ سورہ النور آیت نمبر 62 ان میں تضاد نہیں۔ سورہ توبہ آیت 44 غزوہ تبوک کے حالات پر گفتگو کرتی ہے، اس موقع پر ہر ایک کا نکلنا ضروری تھا، نفیر عام تھی، اس سے اس وقت اجازت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سورہ نور سن 6 ہجری میں نازل ہوئی ہے، ابھی نفیر عام کا معاملہ نہیں ہے، تو کوئی اجازت لینا چاہے تو اس کو اجازت دینے کے لیے اللہ نے اجازت دی تھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہاں کہا گیا کہ اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ، بس جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے، فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، تو آپ اجازت دے دیں جس کو ان میں سے آپ چاہیں، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ سے بخشش مانگیے۔ اسی کے بہرحال اجتماعی کام کے مقابلے میں انہوں نے ذاتی کام کو ترجیح دی ہے، یہ مناسب نہیں، اس کے بغیر جماعت چل ہی نہیں سکتی، اور یہ مقامات سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے جب تک کہ انسان کے سامنے ایک دینی اجتماعیت کا تصور نہ ہو جس کا ڈسپلن مضبوط ہو، جو دین کا کام کرنا چاہتی ہے۔ تو اے نبی آپ ان کے لیے بخشش مانگیے کہ انہوں نے کسی درجے میں ایک خطا کی ہے کہ ذاتی کام کو اجتماعی کام پر ترجیح دیتی۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا مسلسل رحم فرمانے والا ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، تم اپنے درمیان رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا پکارنا ایسا نہ کر لو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس بات کو دو اعتبارات سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں
یا دین کے کاموں کے لیے بلا رہے ہیں